اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تو بنا ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، اور مت گفتگو کرنا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا اور کفر کیا، بلا شبہ وہ غرق کیے جائیں گے۔ جب کشتی مکمل ہو گئی اور جب وہ وقت آ گیا جو عذاب کے لیے مقرر تھا، سورۃ ہود میں ہے کہ جب وہ وقت آ گیا تو جوش مارا تنور نے۔ اب اس کا جغرافیکل اور جیولوجیکل جو بھی پس منظر ہے واللہ عالم، لیکن یہاں میں آپ کے ساتھ ایجیول جو ایک مفسر تھا اس کی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میڈیٹرینین کی سطح بہت بلند تھی، شام اور فلسطین کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ اونچے اونچے پہاڑ تھے، اور اگر اونچی جگہ پر کوئی سوراخ ہو جائے تو وہ بند ٹوٹنے کے مترادف ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اس کی ایک تعویل تھی، واللہ عالم۔ ہو سکتا ہے کہ پانی پہلے کسی تنور کے سوراخ سے نکلا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور موسلا دھار بارش برسائی اور زمین سے بھی جا بجا چشمے پھوٹنے لگے اور ان سب نے مل کر ایک سمندر کی شکل اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تمام مخلوقات کا ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ کشتی میں سوار کر لیں تاکہ تمام مخلوقات کی اصل باقی رہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی، ان کو چھوڑ کے جو کافر ہوئے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ یہاں یہ معلوم ہوا کہ اس وقت تمام مخلوقات ایک ہی بستی یا ایک ہی جگہ پر بستی تھی، واللہ عالم۔ نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہا جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور کہا اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بخش دیا، ہمیں اپنی رحمت سے نوازا اور ظالموں کی قوم سے نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور یام۔ حام، سام اور یافس ایمان لا کر کشتی میں داخل ہو گئے تھے، لیکن یام اور اس کی ماں مشرکین میں سے تھی۔ یام کشتی سے دور کھڑا تھا۔ نوح چاہتے تھے کہ وہ کشتی میں سوار ہو جائے، اس لیے انہوں نے کہا بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کو چھوڑ دو ورنہ عذاب تمہیں بھی لپیٹ لے گا۔ یام نے نوح کی تکذیب کرتے ہوئے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر محفوظ ہو جاؤں گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہی رحم کرے، اور یوں وہ ڈوبنے والوں میں سے ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تو نوح علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ وعدہ تمام اہل خانہ کے لیے ہے، خواہ وہ ایمان لائے ہوں یا نہ لائے ہوں، اس لیے انہوں نے یہ دعا مانگی۔ اس کے باوجود دعا مانگتے ہوئے تمام معاملہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے سپرد کر دیا اور عرض کیا اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ دعا تو نے ایسے کافر کی نجات کے لیے کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا۔ پس جس کی بابت تجھے علم نہ ہو اس کا مجھ سے سوال نہ کر، میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ اس وقت نوح علیہ السلام سخت نادم ہوئے اور عرض کیا اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ نوح علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کافر بیٹے کی نجات کے لیے دعا کرنا حرام ہے، لیکن جب سب غرق ہو گئے ماسوائے کشتی والوں کے تو حکم دیا گیا کہ اے زمین نگل اپنا پانی اور اے آسمان تھم جا۔ پس زمین و آسمان دونوں نے حکم کی تعمیل کی، زمین خشک ہو گئی اور کشتی کوہ ارارا کے جودی پہاڑ پر رک گئی۔ قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم اس کشتی کو برقرار رکھیں گے، اور ایک وقت آئے گا
کہ یہ لوگوں کے لیے نشانی بن کر ظاہر ہوگی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشتی اب بھی موجود ہے اور اس تک انسان کی رسائی ہوگی۔ وقتاً فوقتاً اس کشتی کے دیکھے جانے کے بارے میں خبریں سننے میں ملتی ہیں۔ کچھ پائلٹ نے یہ خبر دی ہے کہ روس کے پہاڑوں پر ایک بہت بڑی کشتی نما چیز دیکھنے کو ملی ہے۔ جب کشتی جودھی پہاڑ پر رکی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر اور برکتوں کے ساتھ تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی انسانوں کے علاوہ حیوانوں کے وہ جوڑے جو نوح نے اپنے ساتھ کشتی میں سوار کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب میں برکت ڈال دی، حتیٰ کہ انہوں نے روئے زمین کو اس کے کناروں تک بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جب تک سیدھے راستے پر چلیں گے سلامتی اور برکت پائیں گے، لیکن پھر اگر کوئی کفر کا ارتکاب کرے گا تو ہم اس پر اپنا عذاب نازل کریں گے۔